کیا کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرے؟ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ایمان کو ایویلویٹ کرے، لیکن یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مختلف مذاہب جو ہیں ان کی مختلف صورتحال ہے. خاص طور پہ جو اسلام ہے اس کے جو فنڈامنٹل جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ بہت نیٹلی ڈیفائنڈ ہیں، اور اس کی جو مابعد الطبیعات ہیں وہ بہت واضح ہیں. ایک انسان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے، خدا اسلام کا جو تصور الہ ہے مثال کے طور پہ، یہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور نبوت کیا ہے یہ بہت واضح ہے. اور اسلام میں اور یعنی جو انسان جو ہے وہ کن باتوں سے جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے اور اچھا مومن بن سکتا ہے، وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بہت واضح ہیں. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جو اسلامی فقہ ہے، جورسپروڈنس ہے، اس کے جو ماہرین ہیں وہ بہرحال یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے اعتقادات کے اندر مسلمان ہے یا نہیں. اور اس کا حق جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس کے ماہرین کو بہرحال پہنچتا ہے. جو شخص جو ہے وہ ان سائنسز، قرآن، حدیث اور فقہ کی جو سائنسز ہیں ان سے ناواقف ہو، اسے بہرحال یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے بندے کو یہ کہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں. اس لیے مطلب یہ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو کسی بھی بات پہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ شخص مسلمان نہیں ہے، اور دوسرا رویہ ہمارے ہاں لبرل سیکولر لوگوں میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. بات یہ ہے کہ جو کسی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں انہیں یہ حق پہنچتا ہے بہرحال کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں. اور یہ مطلب باقی مذاہب میں بھی جن کے ہاں چیزیں کچھ ایگزیکٹ ہیں، حالانکہ چرچ آف انگلینڈ جو ہے وہ اتنا پریسائز نہیں ہے ان کے ہاں چیزیں، لیکن وہ بھی سیکٹس کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ود ان کرسچینٹی ایک ڈفرینس ہے، یا یہ ڈیوینٹ گروپ جو ہے یہ اب کرسچینٹی کی حدود سے باہر چلا گیا. بہت سارے ایسے سیکٹس ہیں کرسچینٹی کے اندر جنہیں وہ اون نہیں کرتے اور وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہیں. اور اسی طرح اسلامک فقہ کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے جو ماہرین ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ اسلام میں تو جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ واضح ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کو بھی جو دیانتدار ہے اور لاجیکل ہے اسے یہ بتایا جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کرے اور یہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر آدمی جو ہے وہ اپنے اعتقادات میں مسلمان ہے یا نہیں، تو وہ بھی لاجیکلی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اسی لیے بہت سارے ایسے جو ہمارے اورینٹلسٹ ہیں مثال کے طور پہ جو اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ احمدیت جو ہے یہ ایک الگ مذہب ہے. یعنی وہ صرف اپنے لاجک کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اسلام بہرحال ایک پرٹیکولر ایک سسٹم ہے، پرٹیکولر سسٹم آف تھاٹ ہے، اس کی اپنی ایک تھیولوجی ہے، اور آپ یہ لاجیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایک خاص کلیم کرنے کے بعد مذہب کا حصہ ہے یا اس تھیولوجی کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اسے کوئی بھی دیانتدار لاجیکل آدمی جو اسلام کو سمجھتا ہو، شرط یہ ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. مسلمان علماء تو خود ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان کی احمدیت کے متعلق رائے کا کیا اعتبار ہے؟ یہ بہرحال افسوسناک ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے فرقے کی تکفیر کا جو ہمیں فینومینا نظر آتا ہے، لیکن اسے دیکھنا چاہیے زیادہ گہرائی کے ساتھ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر اسکول آف تھاٹ جو مسلم کمیونٹی میں ہے اس کے جو بنیادی علماء ہیں ان کے ہاں ہمیں اس طرح کی شدت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ جو دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگ ہیں کسی بھی کمیونٹی کے، ان کے ہاں ہمیں زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے. اور پھر خاص طور پہ انڈین جو کولونیل سسٹم ہے اس میں جو ہماری کولونیل ماسٹرز تھے انہوں نے اس تکفیر کو خاص اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کیا، اور کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. اور مثال کے طور پہ وہابی ہونے کا کویسچن یہاں پہ رائز کیا تحریک مجاہدین کے پس منظر میں. اس سارے ماحول کا جس میں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لگانے کا جو رجحان ہمیں ملتا ہے، اس کا ایک سیاسی اور وہ کانٹیکسٹ ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بہرحال اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ویوز جو ہر کمیونٹی میں ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ اس کے بنیادی اور جو اسکالرلی لیول کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں ہمیں بہرحال ایک رویہ ملتا ہے. اور یہ تمام جو یعنی سیکٹس جنہیں ہم کہتے ہیں یا اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے ہاں بہرحال ایک دوسرے کا احترام ہے. سماجی سطح پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرتے ہیں اور تحریکیں مختلف کازز پہ چلائیں سب نے. تحریک پاکستان مثال کے طور پہ چلی تو اس میں یہ کویسچن نہیں تھا اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اشتراکی عمل کرتے ہیں. اور دین کے بہت سارے کام ہیں جس میں وہ سب مل کے ایک دوسرے کی مساجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو لیکن احمدیت کے معاملے میں ہمیں معاملہ اور نظر آتا ہے. اور جو لوگ ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا چاہتے ہیں وہ ایک طرح کی بہرحال انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کے مرتکب ہوتے ہیں. احمدیت کے معاملے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام جو سیکٹس ہیں وہ ایک طرف تو وہ یونینیمس ہیں, اور بلکہ یہ بات ہمیں زیادہ اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکولز آف تھاٹ جن کے آپس میں اختلافات ہیں وہ اگر کسی ایک مسئلے پہ متفق ہیں تو وہ مسئلہ جو ہے کتنا اہم ہوگا, اور وہ مسئلہ پھر واقعی ایسا ہوگا کہ جس پہ اگر اتفاق ہے تو وہ ان کا اتفاق رائے کسی بڑی صداقت پہ مبنی ہوگا. یعنی ایسی صداقت جو روز روشن کی طرح یہاں ہے, جیسے آپ سورج کا انکار نہیں کر سکتے, اسی طرح یعنی تمام سیکٹس جو ہیں اور جتنے بھی وہ اسکولز ہیں وہ اپنے اپنے اختلافات کے باوجود اگر یونینیمس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک جو سسٹم ہے اس کے اندر وہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی پوری ہسٹوریکل کنٹینیوٹی کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور متفق علیہ مسئلہ ہے وہ, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس سے تو وہ بات زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے ہمارے. کیا پارلیمنٹ اسلام کو ڈیفائن کر سکتی ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے, اور آج کل کے ماحول میں جس میں ڈیبیٹس جن کا بہت رواج ہے آج کل, اس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں کہ وہ اسلام کو ڈیفائن کرے. ظاہر ہے کہ اس سوال کو ریز کرنے والوں کے ذہن کا ان کا ایک اپنا پس منظر ہے. ہمیں بنیادی طور پہ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کمیونٹی جو ہے وہ اصل ریالٹی ہے, اس کے سیاسی ادارے جو ہیں وہ بعد میں بنتے ہیں. کوئی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے بلیف سسٹم کو اور اپنے کلچر کو ڈیفائن کرنے کا حق رکھتی ہے کہ وہ کمیونٹی کیا ہے, اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. یہ حق اس کمیونٹی کے لوگوں کا ہوتا ہے. کوئی باہر سے یہ بندہ نہیں بتا سکتا کہ تم لوگ یہ ہو, لیکن وہ کمیونٹی جو ہے وہ بہرحال یہ اختیار رکھتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کون شخص جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کا ممبر ہے اور کون شخص جو ہے وہ ہماری کمیونٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کمیونٹی اپنی اس ول کا اظہار اس کے اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اس کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں. جس سبجیکٹ سے متعلق وہ مسئلہ ہوگا اس کے ماہرین یہ ڈیسائیڈ کریں گے. مثلا لینگویج کا مسئلہ ہے تو لینگویج کے لوگ بتائیں گے کہ یہ بات کیا ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ پنجابی زبان جو ہے وہ اصل میں کیا ہے یا اردو زبان کا اصل لہجہ کیا ہے, تو اسے ڈیفائن کرنا پڑے گا ہمیں کہ اصل اردو کون سی ہے. تو اہل زبان ہمیں بتائیں گے کہ جناب دہلی اور لکھنؤ کی جو زبان ہے یہ ٹکسالی زبان ہے. ٹکسالی کا مطلب یہی ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے, اور سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزیں اس سے کمپیئر کی جائیں گی, اگر وہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں تو انہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا ورنہ انہیں رد کر دیا جائے گا. وہ ایک کسوٹی ہے. تو ہر سبجیکٹ کے ماہرین جو ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کمیونٹی کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر ہے یا اس سے باہر ہے. اور اس کا اظہار جو ہے اب یہ ایک مسئلہ تھا بہرحال بڑے عرصے سے چلا آ رہا تھا پاکستان بننے سے پہلے سے کہ احمدیت جو ہے یہ کیا الگ مذہب ہے یا یہ اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے. مختلف اس سے پہلے عدالتوں میں یہ مسئلہ زیر بحث رہا, اور اس مسئلے کے زیر بحث رہنے کی بہت بنیادی وجوہات ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مسلمانوں کے بہت سارے معاملات جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہیں, ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے ہی مرد جو ہے وہ عورت سے شادی کر سکتا ہے, یا اور اس طرح کے انہیریٹنس کے مسئلے ہیں. مسلمانوں کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کا اطلاق جو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہے. تو مقدمہ بہاولپور جو ہے جو پاکستان بننے سے پہلے زیر بحث رہا, اس میں یہی مسئلہ تھا کہ اسے ڈیفائن کیا جائے اسلام کو, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اگر کوئی شخص احمدی ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے بہت عرصہ اس پہ لیا اور بہت دونوں طرف کے مکمل دلائل لینے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ احمدیت جو ہے غلط یا صحیح ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم صرف یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام بہرحال نہیں ہے. تو احمدیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ ایک لاجیکل بات ہے.
یعنی اس کا یہ بندہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، یعنی جو مذہب کو جانتا ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ یہ فلاں جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا تعلق اس اسکول آف تھاٹ سے ہے یا نہیں، کیا یہ اس سے ملتا جلتا ہے یا الگ ہے یا بالکل الگ ہے، یہ ایک ڈیسیجن کیا جا سکتا ہے۔ سو پارلیمنٹ کے سامنے جب پہلے بہت ساری موومنٹس چلی، 50s کی موومنٹ ہے، پھر 70s کی موومنٹ چلی، تو یہ کویسچن جو ہے ایک پاکستان کی ایک طرح سے بنیادی سوالات میں آ گیا، کیونکہ بہرحال یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں نے بنایا اور اس میں ایک اسلامی قانون کا نفاذ جو ہے وہ اس کا جو اسلامی کیریکٹر ہے اس کے کانسٹیٹیوشن کا، یہ سب چیزیں یہاں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ پاکستان کے آئین میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور اس سے پہلے یعنی ہمارے لوگ بتا سکتے ہیں جو قانون کے ماہرین ہیں کہ یہ ڈیبیٹ چلتی رہی کہ اسلام جو ہے وہ یہاں کا سپریم لا ہوگا اور اس کے بنیادی اصول جو ہے ظاہر ہے، اور پرسنل لا جو ہے وہ ہر کمیونٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے اس کے مطابق وہ کرے۔ تو بہرحال احمدیت کی جو ڈیفینیشن ہے، اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے اور ان کا جو آپس میں تعلق ہے، یہ ایک قانونی نوعیت کا سوال ہے، اور ملک کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے ہی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس پہ بحث کرے، اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ لہٰذا اس کے لیے پھر یہ جب مسئلہ پارلیمنٹ میں آیا تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی اور ہر اینگل پہ اس پہ بات کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی صرف انہوں نے سیاسی طور پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کر لیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ احمدیت کے جو ہے علماء، ان کے جو اسکالرز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتے رہے اور اس پہ پوری ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور ہر اینگل سے اس پہ اس وقت کے اٹارنی جنرل جو یحییٰ بختیار تھے انہوں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی۔ تو میرے خیال میں کسی ملک کے جو قانون ساز ادارے ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ ڈیفائن کریں کہ کوئی کمیونٹی جو ہے وہ اس کی باؤنڈری کیا ہے، اور پاکستان کے کیس میں مسلمان کی ڈیفینیشن کرنا یہ ضروری تھا، کیونکہ ایک تو یہ ملک بنا ہی ظاہر ہے کہ اسلام کے نام پہ۔ اب اسرائیل ہے، جیسے اسرائیل کی فلسفی یعنی زائنزم جو ہے اس میں انہیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جیو کون ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو شہریت وغیرہ کے حقوق ہیں وہ آپ کے کسی کے جیو ہونے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل بات ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی اور بیسز پہ کوئی کمیونٹی ڈیفائن کریں گے تو ہمیں بتانا پڑے گا، اگر کوئی لینگویج کی بات ہے، کوئی کلچر کی بات ہے، تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ فلاں چیز جو ہے یہ اس کلچر کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ اس کے ایکسپرٹ بتائیں گے۔ لہٰذا پارلیمنٹ جو ہے اس نے مذہب کے، احمدیت کے ایکسپرٹس بھی اور مسلمانوں کے جو ایکسپرٹس تھے، اسلام کے جو ایکسپرٹس تھے، انہوں نے مل کے گویا ایک ڈیبیٹ کی، ایک مسئلے ایک نتیجے پہ پہنچے، اور اس پہ کانسنسس تھا اور کہ احمدیت جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے اور یہ بہت اچھا ہوا، اس سے خود احمدیوں کے حقوق بھی جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے۔ مطلب یہ ان کے بھی ایک مسئلے کا حل ہے اصل میں، کہ آپ کسی کمیونٹی کو ڈیفائن کر دیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احمدیوں کو کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ چالاکی سے ہم کسی دوسرے کمیونٹی کا حصہ نہ بنیں۔ احمدی جو ہے وہ ایک الگ کمیونٹی ہے، وہ دونوں طرح کے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ مسلمان ہم سے الگ ہیں، اپنی الگ آئیڈینٹی بنائی انہوں نے، پھر وہ بعد کے لوگوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، تو یہ جو ایک کنفیوژن جو کریٹ کی، یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، اور چیزوں کو ڈیفائن ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ نے چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔